بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرد مجاہد کا ذکر کریں گے جسے ایک دن خواب میں زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور ساتھ میں دو اشخاص کا چہرہ بھی دکھایا گیا۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان دو اشخاص سے بچانے کا حکم دیا۔ نوجوان پریشانی کے عالم میں اٹھا اور خواب کے بارے میں سوچنے پڑ گیا۔ اسے یہ خواب پہلی بار نہیں بلکہ 2 سے 3 بار آ چکا تھا، اس پر اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور مدینہ کی طرف سفر پر نکل چلا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اس نے ایک دعوت عام کا اہتمام کیا اور مدینہ کے تمام لوگوں کو اس میں بلایا۔ دعوت کے دوران نوجوان نے خواب میں دکھائے گئے اشخاص کی تصدیق کرنا چاہی مگر وہ نظر نہ آئے، اس پر اس نے لوگوں سے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا، جس پر لوگوں نے 2 اشخاص کا ذکر کیا اور اچھے کلمات سے ان کا ذکر کیا۔ نوجوان تجسس کا شکار ہوا اور ان سے ملنے کا اظہار کیا۔ نوجوان مدینہ کے باہر ایک جھونپڑی کے پاس گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ نوجوان نے دیکھتے ہی انہیں پہچان لیا اور جھونپڑی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ناظرین، تلاشی کے دوران وہاں سے ایک سرنگ نکلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ کی طرف جاتی تھی، بلکہ قبر کے قریب تر پہنچ چکی تھی۔ ان اشخاص کا ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کا تھا اور یہ 2 اشخاص یہود سے تعلق رکھتے تھے۔ نوجوان نے انہیں پکڑا اور سزا دی، روضہ مبارک کو محفوظ کیا۔ یہ نوجوان زنگی خاندان کا سپوت اور بہادر نوجوان تھا۔ ناظرین، یہ نوجوان کوئی اور نہیں سلطان نور الدین زنگی تھے، جو فروری 1118 میں سقوط یروشلم کے 20 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا اور آپ کو نور الدین محمود زنگی کا نام دیا گیا۔ آپ کے والد موصل اور حلب کے گورنر تھے اور ان کی موت کے بعد 1146 میں حلب کی حکمرانی سنبھالی اور موصل کو اپنے بھائی سیف الدین کو دے دیا۔ ناظرین، حلب کی حکمرانی کے وقت نور الدین سلجوقی امیر تھے اور اسی دوران سلطان سنجار کی موت کے وقت سلجوقی سلطنت کا سقوط ہو گیا، جس پر نور الدین زنگی نے میدان کو سنبھال لیا اور حکمرانی پر بارجمان ہو گیا۔ انطاکیہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور شام کے شمال میں کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران جو سلیم دوم نے علیسا کی سلطنت کو بحال کرنے کی کوشش کی، جسے 1144 میں حکمرانی سے پہلے سلطان نور الدین نے فتح کیا تھا، جسے نور الدین زنگی نے ناکام بنایا اور مقامی آبادی میں موجود غداروں کو قتل عام کیا جنہوں نے جوسولین کا ساتھ دیا تھا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی مسلم محاذ کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے اس نے 1147 میں صلیبی دشمنوں کے خلاف شمالی عراق اور شام میں اتحاد کی کوشش کی اور دمشق کے گورنر معین الدین اونور کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے اس کی بیٹی عصمت خاتون سے شادی کی اور اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے بصرہ اور سلخد کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن اتحاد کے باوجود معین الدین کو نور الدین زنگی پر شک تھا۔ شک کی وجہ نور الدین کے خلاف صلیبیوں کا اتحاد تھا جو اس نے صلیبیوں کے ساتھ دمشق کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ نور الدین اس کے شک کو بام کیا اور اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے دمشق چھوڑ دیا۔ دمشق کو چھوڑ کر سلطان نے اپنا رخ انطاکیہ کی سلطنت کی طرف کر لیا، جہاں آرتا، کافلتہ، بصر، فوت اور بارہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، اتنی کامیابیوں کے بعد سلطان نور الدین نے اپنے آپ کو سلطان کہنا شروع کر دیا اور اس کا حقدار بن گیا۔ ان کامیابیوں اور اتحاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1148 میں جرمنی کے کونراڈ III اور فرانس کے لوئس سیون کی سربراہی میں دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ جرمنی کے کونراڈ III اور فرانس کے لوئس سیون کے پاس 3 جگہوں کا انتخاب تھا جہاں میں سے ایک پر حملہ کرنا تھا، حلب، دمشق اور اڈیسا میں سے ایک مقام پر۔ حلب یروشلم سے دور ہونے کی وجہ سے بچ گیا، جبکہ اڈیسا میں پہلے ہی شکست کا منہ صلیبی دیکھ چکے تھے، جس پر دمشق پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ دمشق کا محاصرہ صلیبی فوج کی طرف سے کر لیا تو گیا، لیکن اتحاد کی بنا پر معین الدین نے نور الدین سے مدد مانگ لی، جس وجہ سے محاصرہ صرف 4 دن بعد ختم ہو گیا اور صلیبی فوج کو ایک بار پھر ناکامی دیکھنی پڑی اور اسلام کا دبدبہ قائم ہوا۔ ناظرین، چونکہ سلطان نور الدین ایک ذہین شخصیت کا مالک تھا، اس نے صلیبی جنگوں کی ناکامی کا فائدہ اٹھایا اور 1149 میں انطاکیہ کے خلاف اور ونٹس کے مشرقی
کنارے پر واقع قلعہ حریم کے علاقوں پر حملہ کیا اور قلعہ ناب کا محاصرہ کر لیا، جس پر انطاکیہ کا شہزادہ ریمنڈ پوئٹریس فوری طور پر محصور قلعے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں نے جنگ ناب میں اسے شکست دی اور ریمنڈ مارا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر سلطان نور الدین کے پاس بھیجا گیا اور سلطان نے اسے بعد میں خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ساحل تک مارچ کیا اور بحر روم میں غسل کر کے شام پر اپنے غلبے کا اظہار کیا اور رومنز کے مشرقی انٹیوچن علاقے پر قبضہ کیا اور انطاکیہ کو اپنے ماتحت ریاست بنا لیا۔ ناظرین، انطاکیہ کو اپنے ماتحت کرنے کے بعد 1150 میں اس نے آخری بار جوسلین دوم کو شکست دی اور سلجوق سلطان مسعود کے ساتھ اتحاد کیا اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ جوسلین پکڑا گیا اور حلب میں اندھا ہو کر جیل میں مر گیا۔ 1152 میں ٹوٹوسا پر بھی سلطان نے قبضہ کر لیا اور لاطینی عیسائی باشندوں کے انخلا کو روکنے میں ناکام رہا۔ ناظرین، یہ واقعہ سلطان نور الدین کے صلیبی جنگوں کے خلاف تھے اور سلطان نور الدین زنگی کو اسلامی تاریخ کا ہیرو اور اہم شخصیت مانا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے پارٹ کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں، جس میں ہم مصر کی فتح